پاکستانی سیاست، ملکی حالات اور آڈیو لیکس، یہ معاملے آخر کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں اس میں کس حیثیت سے جانا چاہیے، کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے؟ کیا واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو آسانی سے نظر انداز کر دیں؟ یہ ہرگز ایسی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کو بہت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو ایک مختلف پراسپیکٹ، مختلف انداز سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ سکے بات کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور جیسے کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آڈیو لیکس ہے۔ آپ سنیں باقی سارا اور اس کی اپنی رائے کا اظہار بھی۔ آج کی بات ہماری جو ہے وہ سیاست اور حکومت پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ چلو آرام سے اس پہ بات کریں گے، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی روشنی میں یہ ضروری ہوا کہ ہم اس کو سامنے لائیں اور سب کو سمجھ میں آئے یہ بات کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ پہلی بات تو جو ہے وہ یہ کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں مختلف لوگوں کے بارے میں۔ پہلے جو ہے وہ شہباز شریف اور نون لیگ کے بارے میں ہوئی ہیں زیادہ، اس کے بعد جو ہے وہ آج عمران خان کے سائفر کو بھی سامنے لے آیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہیکر ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہیکر کا نہیں ہوتا کہ وہ کر لے اور پھر وہ اس طرح بانگ دہل وہ پیسے بھی مانگے اور وہ پھر کرتا بھی جائے۔ ہیکر ایک دفعہ ہیک کر لیتا ہے، اس کا داؤ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی شناخت مٹانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ہیکر والا سٹائل نہیں ہے۔ آئی ایم ویری سوری، آئی ایم ناٹ کنونسڈ کہ یہ کوئی ہیکر ہے۔ یہ بیچ کا بندہ ہے، یہ ہماری ایجنسیوں کے خود اپنے بندے ہیں، ایجنسیاں خود کروا رہی ہیں یا اپنے بندوں سے کروا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح مستقل مزاجی سے کوئی آپ کے ڈاکہ نہیں ڈالتا اور کوئی ایسی معلومات ہیک کر کے نہیں لے جاتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اب ہر طرف سے پرابلم پیش آ رہی ہے۔ جو آپ کے رجیم چینج میں جو آپ کے الائز تھے وہ بھی آپ سے ناراض ہیں، کیونکہ آپ ان کو وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکے کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے آپ ان کے آگے نہیں ڈال سکے، امریکنوں کے آگے۔ امریکنوں کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں اپنے عوام سے اور دوستوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی جو طریقہ کار ہے وہ پہلے باندھتا ہے، بھلے وہ صدام حسین تھا، بھلا وہ لیبیا میں قذافی تھا، بھلے کوئی بھی جہاں پہ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ پہلے ان کو اچھی طرح سے بے بس کر دیتے ہیں مختلف حیل و بہانوں سے، اس کو باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد مارتے ہیں۔ 1 to 1 ایسے وہ گرجتے برستے ہوئے نہیں آتے، ایسے جناب وہ میدان میں کھل کے نہیں آتے، ہمیشہ چھپ چھپا کے آتے ہیں۔ یہ ان کا تو سٹائل ہے نہیں، اس لیے امریکہ کو تو اس سے باہر کر دیں۔ یہ جو گیم ہو رہی ہے، امریکہ صرف اس میں اتنا ہی ہوگا کہ بھئی ہاں بھئی تھپکی دے دے، کوئی پیسے شیسے دے دے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پریکٹیکل کام جو ہے وہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے، وہ چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بہت بڑے طاقتور حلقے ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا یہ کہہ لیں کہ بیوروکریسی اور فوج کی بیوروکریسی، ان دونوں بیوروکریسیز میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے پرسنل مفادات امریکہ اور یورپ سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ امریکہ اور یورپ سے پاکستان کے اگر حالات خراب ہوں گے تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے ان کے مفادات پہ کاری ضرب لگے گی، کیونکہ یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی غدار ہے ملک کے، وہ اس لیے ہے کہ اتنے 70 سالوں میں ہماری پالیسی یہی تھی کہ مغرب سے اور امریکہ کے ہم نیچے لگ کے غلاموں کی طرح زندگی گزاریں، اسی لیے انہوں نے اپنے جو مستقبل کی زمینیں جائیدادیں وہیں پہ بنائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فوجیوں کے بچے جو ہے وہ باہر پڑھتے ہیں اور باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، بیوروکریٹس جو بڑے بڑے ہیں ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور باہر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ چھوٹا جو بزنس مین ہے، حاجی صاحب فلانے، یہ جو اس طرح کے جو ہے جو غلہ منڈی میں کام کرتے ہیں، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں، کیونکہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ سے جڑے رہیں اور اپنا انہوں نے باہر بھی بندوبست رکھا ہوا ہو۔ ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، جب پیسے آتے ہیں تو وہ باہر لے کے جاتے ہیں، ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا پیسہ بچانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو مڈل کلاس سے ذرا سا اوپر آ جاتے ہیں، آپ کے وکیل، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے چھوٹا بزنس مین، یہ سارے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ اچھے خاصے پیسے والے ہونے کے باوجود ہماری سوسائٹی کا اپر مڈل کلاس جو ہے وہ اس طرح سے باہر جا کے اور اس طرح اپنے بچوں کو سیٹل نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ لیں۔
تو آتے ہیں واپس ہم دوبارہ اپنے یہ تو ایک سائڈ ٹریک پہ معاملہ چلا گیا کہ بھئی کیسے ہماری بیوروکریسی، ہماری فوج کی بیوروکریسی اور ہمارے ملک کی جو بیوروکریسی سویلین بیوروکریسی ہے، ان سب کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے کیوں جڑے ہوئے ہیں، اس کی اسٹرانگ ریزنز ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن بیسکلی ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ملک سے باہر اپنی وفاداریاں لے جائیں گے، اپنے مفادات ملک سے باہر لے جائیں گے، تو آپ کو سچے مسلمان اور سچے پاکستانی تو نہیں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے پھر آڈیو لیکس پہ، جس پہ ہمارا مین مقصد تھا۔ تو آڈیو لیکس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ سلیکٹیو باہر نکل رہی ہیں، جو لیکس کی جا رہی ہیں وہ سلیکٹیو کی جا رہی ہیں، وہ کچھ لوگوں کے سیاسی فائدے کے لیے اور کچھ لوگوں کے باہمی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اگر ہیک کر لیا تو اسے کسی سے ہمدردی نہیں ہوگی، اس کو تو یہ ہوگی کہ سنسیشنل کون سی ہوگی۔ اگر سنسیشن کے حساب سے بیچی جائے تو سب سے زیادہ عمران خان کے سائفر کی جو ابھی لیک ہوئی ہے تازہ ترین، اس کی ویلیو بنتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، یہ کسی اور سینیریو سے باہر نکالی جا رہی ہیں، کسی اور سینیریو سے نکالی جا رہی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ جو رسے توڑانے کی کوشش کر رہی ہے نیوٹرل سے اور اپنے آقاؤں سے، اپنے آقاؤں میں امریکہ سے وہ رسے نہیں توڑاتے کبھی بھی، امریکہ کے تو وہ بالکل جی سر ہیں، لیکن نیوٹرلز کیونکہ اس طرح سے ان کی مدد نہیں کر سکے یا کر پائے جس طرح سے وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے بدنام کر کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بالکل کمزور کر کے ان کے سامنے ڈال دیا جائے گا اور یہ بہت بڑی دھاندلی کر کے الیکشن کروا لیں گے۔ اب نیوٹرلز جو ہے وہ الیکشن بھی کروانا چاہ رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے سب سے بڑی اس میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ باقی رکاوٹیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جن کے اوپر ان کو مسئلہ ہو، نون لیگ بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، انہیں اس کا مسئلہ ہے کہ اتنا کیوں بھائی، کیسے اس کو سنبھالا جائے۔ تو کچھ غصہ دکھایا گیا ہے نون لیگ کو کہ دیکھو تمہارے خلاف ہمارے پاس بہت کچھ ہے، سیدھی طرح سے ہمارے ساتھ بچو۔ مسئلہ نون لیگ کا یہ ہے کہ نون لیگ کی بقا نہیں ہے، ان کی بقا اس میں ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو نون لیگ نہ صرف اگلے 5 سال کے لیے بلکہ اس سے اگلے 5 سال کے لیے بھی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے ختم ہو جائیں گے، زرداری صاحب بھی نہیں بچیں گے، لیکن جو بلاول اور جو خاندانی ہم نے سیاست بچانی تھی، مریم اور بلاول کو جو آگے باریاں لگوانی تھیں، ان کا مسئلہ بہت بڑا ہو جائے گا کہ اگر عمران خان 5 سال رہ گیا 2/3 اکثریت کے ساتھ، تو یا تو وہ بالکل ناکام ہو جائے گا یا وہ ایسی چیز بن جائے گا کہ جس کا توڑ کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس حالات کا عمران خان کو سوچ کر ان سب کی جو ہے وہ گھگی بن گئی ہے، سب کو پرابلم بن گئی ہے، سب اس معاملے میں متفق ہیں، لیکن سب کے مفادات کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اب ہر کسی کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ تو ہو گئی نون لیگ کی بات، اب باقی سیاسی جماعتوں کا تو خیر قصہ ہی چھوڑیں، سیاسی طور پر وہ ختم ہو چکے ہیں۔ زرداری صاحب کو مشکل پڑی ہوئی ہے سندھ میں، جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، اگر عمران خان کو ذرا سی بھی یہ سمجھ لیں کہ سانس لینے کی مہلت مل گئی اور وہ چکر لگانے چلا جائے کسی طریقے سے، اور بھلے امداد کے بہانے ہی جائے وہاں پہ، سیلاب زدگان آپ کو پتہ ہے اس نے پیسے جو بنائے ہیں وہ انتظار کر رہا ہے جیسے پانی اترے گا تو تعمیر نو کے کام میں خان صاحب ضرور جائیں گے، مجھے پکا یقین ہے، اور اس میں وہ اپنی ٹیموں کو بھیجیں گے اور وہاں بہت بڑا کام ہوگا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اپنی حکومت سنبھالنا تو دور کی بات ہے، اپنی عزت بچانی بھی مشکل ہوگی، ان کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، نون لیگ سے کم عذاب میں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں ہمارے جناب جو ہمارے آقا و مولا مرشدی اور ہماری قسمتوں کے مالک جو ہیں، ان کو مسئلہ جو ہے کہ اگر عمران خان آتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جتنا مرضی آپ عمران خان سے اچھے تعلقات بنائیں، آپٹکس تو اچھے ہو جائیں گے، لیکن بیسیکلی عمران خان آئے گا تو وہ اپنی مرضی کرے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی پہ نہیں چلے گا، اور ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کو یہ اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ بین الاقوامی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہمارے ملک میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کلوزلی واچ کریں تو بین الاقوامی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمارا جو چائنا کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ تھا وہ کیسے ہے، اس میں دیکھیں خرابی نہیں ہوئی ہے اس میں، لیکن اس میں سرد مہری آ گئی ہے۔ چائنا نے آلٹرنیٹ پلان اپنا پلان بی پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے افغانستان میں جو ہے وہ پوری پائپ لائن جو ML1 جو ہماری ڈلنی تھی براستہ افغانستان،
اس نے وہ پٹری افغانستان میں ریل کی پٹری بنا دی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ایران کا مسئلہ ہے، ایران اس کے ساتھ تو بالکل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ چاہ بہار کو یوز کر کے اور کر لے گا تو وہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایک بندرگاہ بنانے میں، اس نے چند مہینوں میں اگر چاہ بہار کی بندرگاہ اس کو اس لیول پہ چاہیے تو وہ اس لیول پہ بھی بنا دے گا۔ اب خشکی کا رستہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ ہمیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا مستقبل کیوں امریکہ کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے۔ یہ بھی بات جو ہے وہ بہت حد تک غلط ہے کہ ہم نیوٹرلز بن کے رہ سکیں۔ جب نیوٹرلز بن کے رہنے کا ٹائم تھا، جب پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، وہ پرانی باتیں تھیں جب بائی پولر دنیا تھی۔ اب دنیا بائی پولر بننے نہیں جا رہی، اب دنیا جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی معاشی قوت اپنا رستہ بنا رہی ہے اور ڈوبتی ہوئی معاشی قوت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت رشیا اور امریکہ آلریڈی اسٹیبلشڈ دو قوتیں تھیں جو بائی پولر اس لیے تھی۔ اب یہ دنیا رہنی یونی پولر ہی ہے، اور کوشش چائنا کی یہ ہے کہ چائنا رشیا مل کر اور جو سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں اور افغانستان ہے اور ایران ہے، یہ بلاک جو ہے اس کو پاورفل کر کے وہ اپنا ایک اسٹرانگ ڈیفینس کھڑا کر لیں۔ اس علاقے میں آپ دیکھیں کہ چائنا کے نزدیک ترین صرف انڈیا ہے، اور انڈیا کے سر پہ چائنا بہت برے طریقے سے کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ کو کوئی چانس نہیں ہے کہ امریکہ یہاں پہ اپنے انڈیا کی تھرو کوئی کام کر سکے۔ ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ اور کوئی اس کے پاس جگہ نہیں بچی جہاں پہ وہ یہ جنگ لڑی جائے، اور مستقبل کی جنگ یہ ہونی ہی ہے۔ کچھ ٹل جائے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے، ہمیں اپنے الائنسز ابھی سے چننے چاہیے۔ ہم امریکہ کے ساتھ ڈوبتی ہوئی معاشی قوت ہے اور ڈوبتی ہوئی فوجی قوت بھی ہے، ہم اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر پورے طریقے سے کھڑے ہو گئے اور ناجائز طریقے سے کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ امریکہ نے بالکل واشگاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ میرا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ آپ انڈیا کے نیچے اسٹوجز بن کے رہ سکتے ہیں؟ کیا پاکستانی ایسے رہنا قبول کر لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی ایسے رہنا قبول کریں گے۔ وہ تو اس موقع پہ مر جانا پسند کریں گے۔ اگر ان کو جنگ کرنی پڑتی ہے، یہ تھرڈ ورلڈ بھی ہوتی ہے تو بھلے سے ہو جائے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے انڈیا کے نیچے لگ کے رہنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو اور جو ہونا ہے وہ سامنے ہو کے آ جائے۔ اگر نہیں بچنا تو ٹھیک ہے، جلدی سے قیامت آئے تو ہم جو ہے وہ کم از کم نبی کریم اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے ہم اپنی نجات کا سامان تو کر لیں۔ یہ دنیا اگر ہماری بہتر نہیں ہو سکتی تو اگلی دنیا ہماری بہتر ہو جائے، لیکن امریکہ کے ساتھ مل کے ہم یہ دنیا تو خراب کر ہی رہے ہیں۔ اگر آپ اگلی دنیا کے بارے میں چلے بھول بھی جائیں، ہم یہ دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اور اگلی دنیا کیسے ہو سکتی ہے اگر آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اسرائیل، انڈیا اور امریکہ کے اتحاد پہ مشتمل ہو۔ جب آپ اس اتحاد میں جائیں گے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اپنی آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں۔ یہ تو وہ کنفرم ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی آخرت خراب کریں گے ہی کریں گے، صرف دنیا سنوارنے کے لیے، اور اب تو دنیا بھی سنواری نہیں جا رہی۔ امریکہ اور جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ آپ کو کیا دے سکتی ہیں؟ بہت زیادہ بھی کر دیں گی، یہ 5-6 بلین ڈالر ہو جائیں گے، ان سے تو ہمارا کچھ بننا نہیں ہے۔ ہمیں جو کچھ چاہیے ہمیں بہت کچھ زیادہ چاہیے۔ جتنا ہمارے سیلاب کا نقصان ہوا ہے، یہ اس وقت تک جو چیز سامنے آ رہی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، IMF ہے، اس کے علاوہ ایک دو اور پیرس گروپ ہے، یہ آپ ان سب سے بھی جب آپ قرضہ لیں گے تو آپ کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی امداد کے لیے شاید ہم $1 فی کس ہمیں اتنی امداد مل جائے گی کہ ہر ایک بندے کو $1 اس کے حصے میں آئے گا۔ اتنی امداد آپ کو دی جائے گی، اتنی ہی امداد آپ کو دی جائے گی جس کے سر پہ آپ کچھ دیر کھڑے رہ سکیں، آپ جو ہے وہ گر نہ جائیں، اور جیسے ہی آپ کی کمر سیدھی ہونے لگی آپ کو پھر پیچھے سے کوئی نہ کوئی ٹھوڈا مارا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ غلام نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یو ہیو نو چوائسز، جیسا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم نے ویسٹرن اور امریکن الائز کی طرف دیکھنا ہے تو وی ہیو نو چوائسز۔ انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہوئی ہے کہ ہمارا مقام ان کے پاؤں میں ہوگا، وہ جب چاہیں گے آپ کو جتنا نوازیں گے نواز دیں گے، باقی جو ہے وہ آپ کو خود بندوبست کرنا پڑے گا۔ ان کے جو بہت بڑے بڑے جو اسٹریٹجیز ہیں اس معاملے میں وہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ بالکل سامنے کی بات آ رہی ہے۔ تو نیوٹرلز جو ہے ان کے لیے یہ سبق آموز واقعہ ہونا چاہیے۔ آپ اب باز آ جائیں، آپ عوام کے سر، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ رہنا ہے یا چائنا کے ساتھ چلنا ہے۔
یہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت کو کرنے کا اختیار ہے. سٹوجز کسی قسم کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، مہرے کسی قسم کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو پاکستانی عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. پاکستانی عوام آپ کو اپنے مستقبل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جہاں جانا ہے اسی کے ساتھ جائیں، لیکن یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ مدتوں 70 سال پہلے کی طرح ہمیں بزدل لیڈروں پہ یہ فیصلے نہیں چھوڑنے چاہیے. پاکستان نے اپنا مستقبل کیسے بنانا ہے، کس طرف بنانا ہے، کیا ہم نے یہودیوں کے ساتھ دینا ہے، اس الائڈ سسٹم کا حصہ بننا ہے جس کا جو کہ بھئی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ قیامت دور نہیں ہے. کوئی ایسے نہ سمجھے، مسلمان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی آخرت کا معاملہ جو ہے وہ کچھ دن کے بعد میں دیکھ لوں گا، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. ہمارے مذہب کی یہ پابندی ہے، ہمارے اوپر ہر طرح سے یہ پابندی ہے. نیوٹرلز اپنی گیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہے اگر وہ ملک میں اس وقت ان کی مقبولیت ختم کر دی جائے، سب سے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف، یہ نون شین لیگ کو بانٹ دیا جائے اور یہ اپنی بانٹ بندر میں پی ڈی ایم لگ جائے، اور عمران خان صاحب کو ان کا یہ بیانیہ بنا دیا جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ملک کے خلاف بہت ساری باتیں کیں اور رجیم چینج کا جو ہے یہ سٹوری اپنی طرف سے بنائی ہے. تو یہ ایک ان کی مقبولیت کو کم کرنے کی یہ پہلی سازش نہیں ہوگی، یہ پارٹ آف دا چین. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی جائیں گی بعد تک بھی. خان صاحب آپ بھی سوچ لیں، رجیم چینج نے اگر آپ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ نیوٹرلز یاد رکھیں یہ اپنے مفادات کے لیے کھیل رہے ہیں. نیوٹرلز کے لیے بھی یہ آخری بازی ہے. اگر خان صاحب آ گئے تو وہ نیوٹرلز کے ساتھ چلنا جتنا مرضی چاہیں، لیکن وہ اپنی مرضی کریں گے، اور جس کے بعد نیوٹرلز کو واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں ہمیشہ رہے ہیں، وہ آرڈر دینا جانتے ہیں. اگر آپ نے لبرٹی چوک والی لڑکی کی باتیں سنی ہیں، آئی لائک ہر ویری مچ، بیٹی بہت زبردست اس نے باتیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو سننا چاہیے باجوہ صاحب، عوام کی آواز سننی چاہیے، بچے کی آواز سن لینی چاہیے. پاکستان کا مستقبل مہربانی کر کے داؤ پہ نہ لگائیں، پاکستانیوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگائیں. اپنے چھوٹے سے یہ تھوڑی سی گین ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی یہ گین جو ہے دوبارہ آپ کو نہیں مل سکتی. ہماری وہ بہت بڑا حصہ جو ہماری فوج کا بیوروکریٹک حصہ بن چکا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سیاسی پارٹیوں کو نیچے لگا کے رکھا جائے، کیونکہ وہ بیوقوف سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی لیڈر بیوقوف ہیں، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ اپنے صرف مفادات سے مخلص ہیں. یہ سوچ سب جگہ پائی جاتی ہے، بہت سے ایسے ہیں بھی، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے عوام کی اکثریت کا بھی یہی خیال ہے. لیکن آپ نے بھی اپنی جو مقبولیت تھی اور آپ نے جو اپنا اعتبار تھا وہ گنوا دیا ہے. اب آپ کو یوں ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں مل سکتی. یہ اب اختیار آپ کو عوامی نمائندوں کو دینا پڑے گا، اور ایک دفعہ ملک میں آپ کو بالکل صحیح فیئر الیکشن کروانے پڑیں گے. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کرواتے تو پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بحران جو ابھی معاشی لگ رہا ہے اور یہ بڑھ کر جب سیاسی بھی ہو جائے گا تو امن و امان کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. ایسے مسئلے، اتنے مسئلے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ شاید ابھی عوام کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ سامنے نہ آئیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری فوج اور اس کے انسٹیٹیوشنز کی یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ان کی بخوبی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لیں اور معاملات کی بحالی کی ترکیب نکالیں. سیاسی حل نکالنا بہت ضروری ہے. یہ جو آپ ہیلے بہانوں سے کبھی کوئی حکومت کبھی کوئی حکومت کبھی کوئی حکومت، سیاسی مفاہمت اور رضامندی کے بغیر اس طرح کی کوئی عارضی حکومت بھی نہیں چلے گی. صرف اپنی انا اور اپنی سروائیول اور یہ ناجائز وجود کا جو حصہ ہے اسے کاٹ کر پھینک دیں. اس سے ابھی موقع ہے، ابھی جو یہ سرجری کہلائے گی، صرف سرجری سے کام چل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے بڑے کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں. اس کے بعد پھر ہم اگر ہوش میں آئے تو پھر ہمیں اس کی سزا بھی زیادہ ملے گی، اس کے ہمیں کنسیکوینسز بھاری ہو جائیں گے، اتنے آسان نہیں ہوں گے. مہربانی کریں، جو زور آزما لوگ اوپر بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو یہ فیصلے کر سکتے ہیں، ابھی بھی اچھی حالت میں ہے ملک، ابھی بھی سنبھالا جا سکتا ہے. اچھی حالت کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ابھی بھی سنبھالا، واپسی کا رستہ ابھی ہے. ہم آہستہ آہستہ واپسی کے رستے بند کرتے جا رہے ہیں بے بنیاد باتوں میں لگ کے. مہربانی کریں، ہوش کے ناخن لیں. سب لوگ، سیاسی
جماعتیں اور پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی، مجھے ان سے کسی ہوش کی تمنا، کوئی ان سے کسی ہوش کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، لیکن ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا چاہیے، جنہوں نے یہاں رہ کر سیاست کرنی ہے۔ جو سیاست نواز شریف صاحب اور ان کے وہ ساتھی جو لندن اور امریکہ چلے جائیں گے، سارے نہیں جا سکتے، جو جا سکتے ہیں وہ تو وہاں جا کے چلے جائیں گے، جن کے پیسے بنے ہوئے ہیں آلریڈی، وہ جا کے انہوں نے اپنی اگلی نسل کو وہاں بسا لیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی یہاں رہنا ہے، جن کے ابھی یہاں پہ ساکھ ہے، ان کے بیوی بچے، ان کی جو خاندان ہیں، فیملیز ہیں، وہ یہاں پہ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا یہ ہماری بہتری کا راستہ ہے؟ کم از کم جو بڑے بڑے سیاسی زوما ہے، اگر وہ اپنے ذہن کو صاف کر کے سوچیں اور یہ سوچیں کہ اس وقت ہمیں یہ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے ملک کا، عوام کا، معاشی صورتحال کا، سیاسی صورتحال کا، تو ان کو کوئی رستہ نکالنا چاہیے۔ نیوٹرل سے بھی پکڑیں، خان صاحب سے بھی، سب سے۔ پاکستان ڈوب رہا ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور حقیقی طور پہ سیلاب میں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو صحیح رستے پہ لانے کی ضرورت ہے۔ عوام کے حق کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ باقی اگر نہیں سمجھ میں آتی تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ حافظ۔